بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عاشقہ کاظمی، جو کہ پاکستان ملٹری کی میڈیکل کور میں سینئر میجر کی پوسٹ پر تعینات ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار واقعات دیکھے اور سنے ہیں، لیکن یہ قصہ میری زندگی کا انتہائی عجیب و غریب ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک بار ان کے پاس ایک فوجی آفیسر کو لایا گیا جو عہدے کے لحاظ سے کرنل تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو باقی بیچ کی نسبت بہت زیادہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ان کی ٹانگ میں گولی لگی تھی، جس کی وجہ سے ٹانگ ضائع ہو چکی تھی۔ ان کو بے ہوش کر کے آپریشن کے ذریعے ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ آپریشن کرتے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ اس ویڈیو کی گہرائی میں جا کر اس قیمتی اور نہایت عمدہ تحریر سے مستفید ہو سکیں۔ ان کو ظہر سے پہلے آپریشن تھیٹر لایا گیا تھا اور عشاء کی اذان ہو رہی تھی جب ان کو فارغ کر کے ICU میں منتقل کیا گیا۔ صبح تک وہ بے ہوش رہے تھے۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر قبل ان کو ہوش آیا تھا۔ ان کو اسپیشل کمرہ دیا گیا۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے وقت پوچھا تھا تو انہیں بتایا گیا کہ فجر کا وقت ہے، جس پر انہوں نے فوراً وضو کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ اس وقت ایسی حالت میں نہیں ہیں کہ وضو کر سکیں۔ کرنل محمد حیات صاحب پریشان ہو گئے۔ ان کی بیوی نے میری مدد سے ان کے بستر پر پلاسٹک شیٹ ڈالی، جس کے بعد مجھے باہر بھیج دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان جو کہ کرنل صاحب کا بیٹا تھا کمرے کی طرف آیا، مجھے سلام کر کے اندر داخل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے بھی اندر بلا لیا گیا۔ تب تک فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی کہ بستر سے پلاسٹک شیٹ اتار کر سائڈ پر رکھ دی گئی تھی۔ کرنل صاحب سکون سے لیٹ کر نماز ادا کر رہے تھے اور ان کی بیوی اور بیٹا باوضو کھڑے تھے کہ پہلے کرنل صاحب نماز مکمل کر لیں، بعد میں باری باری وہ بھی نماز پڑھ لیں۔ میں بھی مسلمان فیملی سے تھی، مگر اسلامی فرائض سے کوسوں دور تھی۔ اگر میں سچ کہوں تو ایسا سمجھیں کہ نماز نام کی چیز میری زندگی میں ایسے ہی تھی جیسے پورے سال میں عید یا میلاد النبی کا تہوار تھا، یعنی کہ پورے سال میں 2 مرتبہ۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے آخری بار کب نماز پڑھی تھی۔ جب کرنل صاحب کے بیوی بیٹے نے نماز ادا کر لی تو انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، آپ بھی نماز پڑھ لیں اور آرام کریں، اگر کوئی ایمرجنسی ہوگی تو ہم آپ کو بلا لیں گے۔ میں ان کے کہنے پر شرمندگی سے بچنے کے لیے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز کی مکمل کی۔ دوسری شفٹ کے انچارج نے انچارج لے لیا۔ گھر پہنچی۔ اب 24 گھنٹے میرے آرام کا وقت تھا۔ جب اسے اگلے دن میں ڈیوٹی پر گئی تو کرنل صاحب کافی بہتر محسوس کر رہے تھے۔ ان کا بیٹا جا چکا تھا، بیٹی اور داماد ان کے پاس تھے جن کو جانے کے لیے وہ بار بار کہہ رہے تھے۔ اسی دوران ان کی بیوی بھی آرام کر کے دوبارہ آ پہنچی تھی۔ کرنل محمد حیات صاحب کی بیوی نے آ کر اپنی بیٹی اور داماد کو رخصت کر دیا۔ خود شوہر کی خدمت پر مامور ہو گئیں۔ جب نماز ظہر آیا تو وہ بیٹے کی منتظر ہوئیں۔ بستر پر پلاسٹک کوٹ ڈال کر کرنل صاحب کو وضو کروایا، مگر ان کا بیٹا لیٹ تھا۔ مجبوراً انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی۔ میری مدد سے کرنل صاحب کے نیچے پلاسٹک شیٹ ڈال کر مجھے کمرے سے باہر بھیجا، ان کو وضو کروایا، پھر کرنل صاحب نے نماز ادا کی۔ جب وہ نماز ادا کر چکے، ان کی مسز کو ہاسپٹل میں بنے نماز کے لیے مخصوص جگہ پر لے گئے اور کہا، آپ تسلی سے نماز پڑھ لیں، میں کرنل صاحب کا خیال رکھوں گی۔ ان کو چھوڑ کر کرنل صاحب کے پاس پہنچی جن کے ہونٹ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہل رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ اتنی تکلیف میں تھے پھر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی؟ جس قدر آپ تکلیف میں ہیں، مجھے لگتا ہے اگر آپ نماز چھوڑ بھی دیتے تو آپ پر کوئی بھی گناہ لاگو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ نے اتنی بڑی تکلیف میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کرنل صاحب نے جواب دیا کہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ میں نے سننے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے بتایا، میرے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ میں نے والد صاحب کے پاس پرورش پائی تھی۔ میں بالغ ہونے تک ماں سے نہیں ملا تھا، بلکہ مجھے یہی بتایا گیا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے۔ میں والد صاحب کے ساتھ پنڈی میں مقیم تھا۔ ایک دن ایک پختہ عمر والے مرد میرے والد کے پاس آئے اور والد نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ ان سے بات چیت کرنے لگے۔
انسانی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں بیرونی دروازے پر کھڑا ہو کر والد صاحب کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ناکام رہا۔ محض ایک فقرہ سنائی دیا جب میرے والد صاحب نے دھاڑ کر کہا، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے ورنہ یہیں مارے جاؤ گے اور تمہارا کوئی والی وارث نہیں بنے گا۔ پھر دروازہ کھلا، وہ اجنبی باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے وہ گلی میں پہنچا تب میں سے ملاقات کر سکوں۔ گلی میں میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کسی اپنے کی طرح گلے لگایا، چوما اور کہا، میں تمہارا ماموں ہوں، تمہاری ماں کا آخری وقت ہے، بس ایک بار تم سے ملنا چاہتی ہے، اگر ہو سکے تو ساتھ ہی آ جانا۔ میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا جس پر ایڈریس لکھا تھا۔ ماموں چلے گئے۔ میں صدمے، حیرانی، پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے ان کو آواز بھی نہیں دے پایا۔ جب کچھ حواس بحال ہوئے تو تصدیق کا فیصلہ کیا۔ والد صاحب نے جھوٹ بولا، اپنے دوست کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی طرف شادی پر جا رہا ہوں۔ گاڑی نکالی، کچھ پیسے ساتھ لیے اور متعلقہ ایڈریس پر چل دیا۔ جب گاؤں پہنچا، دستک دی تو مجھ سے تعارف مانگا گیا۔ میں نے اپنا بتایا۔ مجھے 2 منٹ انتظار کرنے کا کہا گیا۔ اتنی دیر میں اندر سے چند خواتین، بچوں اور 2-3 مردوں کی آوازیں ابھریں۔ دروازہ کھولا گیا۔ سامنے چارپائی پر صاف ستھرے لباس میں ایک خاتون لیٹی تھی جو انتہائی کمزور تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ بنا کوئی ثبوت مانگے میں ان کے سینے سے لگ گیا۔ اکثر والد صاحب سے کہتا تھا، میری آنکھیں خوبصورت کیوں ہیں، جبکہ میرے ددیال میں کسی کی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں، تو مجھے جواب دیا جاتا کہ تیری آنکھیں تیرے دادا پر گئی ہیں۔ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا اور وہ نہ جانے کب اس دنیا سے جا چکے تھے، اور میں نے بھی مان لیا تھا۔ آج مجھے اس نحیف خاتون کی آنکھیں دیکھی تو اپنا جواب مل گیا، میری آنکھیں میری ماں پر گئی ہیں۔ اچانک سے مجھے اپنے گالوں پر گہری نمی کا احساس ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اتنی خاموشی سے رو رہی تھی کہ ان کے سینے سے لگا۔ میں یہ جان ہی نہ پایا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے ان کے آنسو پونچھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ میں باقی رشتہ داروں سے ملنے لگا۔ اپنے ننیال والوں سے مل کر مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ رشتوں کا خلوص ہوتا کیا ہے، ان کی کیا مٹھاس ہوتی ہے۔ میری ماں کینسر کی مریضہ تھی، ان کا جگر ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا، بیٹے تھوڑے فاصلے پر بیٹھنا، میرے سانس لینے سے بدبو آتی ہے، تم کو تکلیف ہوگی۔ تو میں نے اپنی ماں کا منہ چومتے ہوئے کہا تھا، ماں سے بدبو نہیں، ہمیشہ خوشبو آتی ہے۔ شام تک سارے گاؤں میں پتہ چل چکا تھا کہ میں آ چکا ہوں۔ لوگ مجھے دیکھنے اور ملنے آ رہے تھے۔ میری ماں کی بکری تھی۔ میری والدہ نے میرے ماموں سے کہا، بکری بیچ کر مجھے پیسے لا دو۔ میں نے ماں سے پوچھا، ان کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا، وہ میرے سر سے وار کر ان لوگوں کو دینا چاہتی ہیں۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا۔ گاڑی میں پڑے لاکھوں روپے لا کر ماں کے قدموں میں رکھے اور کہا، اب میری ماں کو کوئی چیز نہیں بیچنی پڑے گی۔ میں نے وہ رقم ماں کے سر اور قدموں سے وار کر بانٹنا شروع کر دی۔ تب کہیں سے اذان سنائی دی۔ میری والدہ نے ماموں کو کہا، مجھے باہر لے جائیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو ماموں نے کہا، میں بتاتا ہوں۔ باہر لے جا کر انہوں نے وجہ بتائی، میری ماں وضو کرنا چاہتی ہیں اور وہ خود نہیں کر سکتی، میری ممانی اور ماموزاد بہنیں ان کو وضو کراتی ہیں۔ میں فوراً گھر کی طرف دوڑا۔ تب میری ممانی میری ماں کا چہرہ دھو رہی تھیں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پانی پکڑا اور کہا، ماں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محتاجی ہے؟ جتنا مذہب اجازت دیتا ہے اتنا وضو تو میں ماں کو کرا دیتا۔ میری ماں نے جواب دیا، میں نے سوچا پتہ نہیں تو کتنی صاف ستھری جگہ پر پلا ہوگا، تجھے برا نہ لگ جائے، اسی لیے تجھے باہر بھیج دیا۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا اور کہا، میں واقعی بہت صاف ستھری اور نفیس جگہ پر رہا، مگر وہ جگہ تمہارے دل اور نیت سے صاف نہیں تھی۔ ساتھ ہی رونے لگ پڑا۔ میری باوضو ماں نے مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ میں زندگی میں اس طرح کبھی نہیں رویا تھا۔ میرے ددیال میں بے شمار لوگ آئے، میں کبھی ان کے احساسات محسوس نہیں کر سکا۔ بس میں روئے جا رہا تھا، میرے اندر کوئی غم سے بھرا چشمہ پھوٹ چکا ہو۔ میری ماں مجھے نہ صرف چومنے لگی بلکہ میرے آنسو پینے لگی اور کہنے لگی، بیٹا
جس بات کا افسوس ہے تو میرے دل اور دماغ میں رہا مگر کبھی میری زندگی میری گود میں نہیں رہا۔ میں نے اپنے سہارے پیٹ بٹھا کر اپنی والدہ کو نماز پڑھائی اور جب وہ نماز پڑھ چکی تو میں نے ان سے پوچھا، آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور پھر بھی نماز پڑھتی ہیں، آپ چھوڑ سکتی ہیں، آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، جب صحت یاب ہو جائیں تو پڑھ لینا۔ میری والدہ نے میرا ہاتھ چوما، مجھے انتہائی نرمی سے کہا، بیٹا نماز میرے نبی کی سنت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر اس وقت میرے پاس بیٹھا ہے۔ تیرے بغیر میں کتنی تکلیف میں تھی یہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نماز نہیں پڑھتی ہے تو ان پر کیا گزرتی ہے یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تم کو اذان کی آواز سنائی دے تو بھی تم پر فرض ہے کہ تم نماز کی نیت باندھ لو۔ میں تو محض بیمار ہوں، بیٹا تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تو نماز پڑھے گا تو مجھے نہ صرف اس دنیا میں تیری طرف سے ٹھنڈک پہنچے گی بلکہ قبر میں بھی تیرے اعمال کی وجہ سے مجھے اجر و ثواب پہنچے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے کسی جزا سزا کی وجہ کا ہونا ضروری نہیں، بس نماز پڑھنے کے لیے دو وجوہات ہی کافی ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم اور ان کی امت کے لیے تحفہ ہے اور تحفے کی قیمت یا جزا و سزا نہیں بلکہ اس کی قدر کی جاتی ہے۔ اور نماز میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر ہو سکے تو کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ میں نے نماز قائم کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ماں کو لٹا کر نماز پڑھی۔ شام کو میری والدہ صاحبہ نے میرے لیے خود سبزی کاٹنے کی کوشش کی، کمزوری کی وجہ سے نہ کاٹ سکی۔ انہوں نے میرے ماموزاد کو اپنے پاس بٹھایا اور بتایا سبزی کی ہانڈی بنا کر لائیں۔ میری والدہ صاحبہ کی پسند پر بنی ہانڈی آ گئی۔ بہت محنت اور کوشش کے بعد والدہ صاحبہ نے نوالا توڑ کر میرے منہ میں ڈالا۔ یقین کریں میں نے اتنا لذیذ کھانا پہلے کبھی نہ کھایا تھا۔ غالباً یہ میری ماں کے ہاتھ کا ذائقہ تھا۔ دیر تک ماں مجھ سے باتیں کرتی رہی، پھر میری ماموزاد کے زیر سونے کا ایک لاکٹ مجھے دیا اور کہا، یہ تیری پڑھائی کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا مگر تجھ پر نہیں لگا سکی۔ میں نے والدہ صاحبہ کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ ان کے ماضی سے متعلق کوئی سوال نہ کیا، وہ یہاں کیسے پہنچی، ایسا سوال ان کے چہرے پر چھائی خوشی کو غم میں بدل سکتا تھا۔ اور سب گھر والوں نے بھی منع کیا تھا، بتایا تھا جتنا ان چند گھنٹوں میں تمہاری ماں بولی اور ہنسی ہے اتنا پچھلے 2 سال میں نہیں ہنسی۔ ساتھ ہی مجھے بتایا گیا کہ میری والدہ محض 3 دن کی مہمان ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت ماں کے قریب گزارا۔ میں نے ماں سے لاکھ ان کی خواہشات کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بس مجھے نماز قائم کرنے اور دین پر چلنے کی نصیحت کی۔ جب عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب کو میرا تعارف دیا تو وہ خاص طور پر مجھے ملنے آئے۔ مجھے الگ لے جا کر بتایا، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو یہ پیسہ ان لوگوں میں نہ بانٹیں بلکہ اپنے ماموں کو دے دیں۔ آپ کے ماموں نے اپنا گھر زمین سب بیچ کر آپ کی والدہ کے علاج پر لگایا، یہاں تک کہ بچوں کی پڑھائی بند کروا کے وہ پیسہ بھی بہن کی علاج پر لگا دیا۔ تمہارے ماموں کے اونچا بولنے کی آواز زندگی میں ایک بار گاؤں والوں نے سنی، وہ بھی تب جب تمہاری والدہ کی صحت خراب تھی اور تمہاری ممانی آوازیں دے رہی تھی مگر ممانی نے سنا نہیں۔ تمہارے والد صاحب داخل ہوئے تو انہوں نے بیوی اور بیٹی کو بہت ڈانٹ کر کہا، میری بہن کو آواز کیوں دینا پڑی، تم میں سے ہر ایک ان کے پاس کیوں نہیں بیٹھی رہتی۔ میں نے امام صاحب سے کہا، مجھے اس کے علاوہ بتائیں میری ماں یا ماموں نے کسی کا کوئی قرض دینا ہے؟ جس پر امام صاحب نے جواب دیا، مجھے اس کا علم نہیں۔ اس کے ساتھ امام صاحب کا شکریہ ادا کر کے اٹھ گئے۔ میری ماں نے رات کو مجھے اپنے پاس سلانے سے منع کیا اور کہا، میں تکلیف کی وجہ سے کراتی ہوں تو تمہاری نیند خراب ہو جائے گی۔ مگر میں نے کہا، ماں جی آج رات کو میں نے سونا ہی کب ہے، آج ساری رات آپ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر حج کرنا ہے۔ میری ماں نے مجھے محبت سے اپنے سینے سے لگایا، چوما، اپنے پاس لٹایا۔ میں تھوڑی دیر بعد اٹھ کر بیٹھا، ماں کی ٹانگیں دبانے لگا۔ مجھے میری ماں کے آخری الفاظ یاد ہیں، نماز قائم رکھنا، دین پر چلنا، اپنے باپ جیسی
خصلتوں کے مالک نہ ہو جانا، اپنے ماموں اور ان کی بیٹیوں کا خیال اور لحاظ رکھنا، ماضی جاننے کی کوشش کرنا، نہ ہی اپنے باپ سے نفرت کرنا۔ اس کے ساتھ ہی والدہ نے ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر رکھا اور اللہ کا ذکر کرنے لگیں۔ ذکر کرتے کرتے جانے کب سو گئیں۔ میری والدہ صاحبہ کی خبر گیری کو ماموں آئے، یوں ہی ان کی نظر میری والدہ پر پڑی۔ وہ دوڑے، مجھ سے پوچھا، تم کو پتہ چل رہا ہے تمہاری ماں کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں؟ میں جو ماں کے قدموں کو دبا رہا تھا، میرے ہاتھ رک گئے اور میں ماں کو لے کر اسپتال پہنچا۔ صبح کے وقت والدہ صاحبہ کو جب ہم واپس پہنچے ڈاکٹر کے موت کی تصدیق کرنے کے بعد، اس دوران میرے ماموں کی سرگوشی بھری آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ میری ممانی کو کہیں سے پیسوں کا انتظام کرنے کا کہہ رہے تھے تاکہ کفن کا انتظام کر سکیں، جبکہ میری ممانی ان کو جواب دے رہی تھیں کہ ان کے بھائی اور گاؤں والے جس کے پاس بھی جائیں وہ کہتے ہیں کہ تم کو ادھار پیسے دے دیے تو تم لوگ واپس کیسے کرو گے، گھر بار بیچ کر علاج پر لگا چکے ہو۔ ماموں خاموشی سے باہر نکل گئے۔ وہ گاؤں کے بڑے چودھری کے پاس گئے۔ چودھری کے بجائے ان کا منشی آیا، جس سے انہوں نے رقم کا تقاضا کیا۔ منشی میرے ماموں کا پیغام لے کر واپس چودھری کے پاس گیا تو چودھری نے جواب میں کہہ بھیجا، گھر بار بیچ کر بہن کی علاج پر لگا دیا ہے، بیٹیاں بیچ کر کفن دفن پر لگا دو۔ اتنے سخت الفاظ سننے کے باوجود بھی میرے ماموں نے کوئی رد عمل کا اظہار کیے بغیر واپس آ گئے اور مسجد کی طرف مڑے۔ میں ان کے پیچھے مسجد پہنچا اور ان کو کہا، اپنی ماں کی کفن دفن کا میں خود انتظام کروں گا۔ انہوں نے منع کیا اور کہا، بہن کے کفن دفن کا انتظام بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، میں کر لوں گا۔ ساتھ ہی ماموں رو پڑے۔ ان کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ میں نے پرسوں ماں کی جدائی سہی، اب برسوں اور سہنی تھی، پتہ نہیں قبر میں بھی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں۔ اس دوران باقی نمازیوں نے آ کر ہمیں حوصلہ دیا۔ لوگ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ گئے تاکہ ہمارے دکھ میں شامل ہو سکیں۔ میں نے اپنے پاس موجود ساری رقم ماموں کے حوالے کر دی۔ والدہ صاحبہ کے کفن دفن سے فارغ ہو کر راتوں رات پنڈی آیا، یہاں سے مزید پیسے لے کر صبح سے پہلے اپنی ماں کی قبر پر پہنچا، کیونکہ مجھے مولوی صاحب نے حکم دیا تھا کچھ دن صبح فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک کے وقت اپنی ماں کے ساتھ قبر پر گزارنا۔ میں نے مولوی صاحب کے ذریعے سب سے پہلے اس شخص کا کھوج لگایا جس نے میرے ماموں سے گھر خرید رکھا تھا، اس کو اس کی رقم دی اور کہا اب وہ گھر کا تقاضا نہ کرے، باقی کی رقم سے دیگر اخراجات کے ساتھ ساتھ والدہ صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ فلاحی کام کروائے، جس میں گاؤں کا سب سے بڑا نکاسی آب کا تھا۔ سیویج کے پانی کے لیے کوئی زمین نہ تھی۔ میں نے اسی چودھری سے، جنہوں نے ماں کے کفن کے لیے ماموں کو ادھار دینے سے انکار کیا تھا، دگنی قیمت پر 10 مرلے زمین خریدی، جس میں سارے گاؤں کا سیویج کا پانی ڈالا، مزدور لگا کر پورے گاؤں کی گلیاں ٹھیک کروائیں، مسجد کی چھت صحیح کروائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ میں نے مسجد کی چھت پکی کرا دی۔ 10 دن رہنے کے بعد میں واپس آیا تو چاہ کر بھی والد صاحب سے پہلے جیسا رویہ نہ رکھا۔ میں نے والد صاحب کی ناراضگی مول لیتے ہوئے اپنی ماموزاد سے شادی کر لی اور اس اللہ کی بندی نے ثابت کر دیا کہ میری ماں کی نسل میں کتنی وفا تھی۔ میری والدہ صاحبہ گزر چکی ہیں، میں کامیابی کے عروج پر پہنچ چکا، بہت کچھ بدل چکا ہے۔ میری والدہ کی خاطر میرے ماموں جان نے جو کچھ لگایا اس سے کہیں زیادہ ان کو لوٹا چکا ہوں، مگر آج بھی ان کا احسان مند اور شکر گزار ہوں کہ میری والدہ صاحبہ کی خدمت انہوں نے غلاموں سے بڑھ کر کی۔ میں نے ماموں ممانی والد صاحب کو 3 حج کرائے، خود بیگم کے ساتھ حج کیا اور والدہ صاحبہ کی وفات کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اس لیے نہیں کہ یہ میری والدہ کی آخری نصیحت تھی، بلکہ اس لیے کہ نماز میرے نبی کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر میری کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو میں فوراً ہی اگلی نماز کے ساتھ اس کو ادا کر لیتا ہوں۔ کرنل محمد حیات صاحب کی داستان مکمل ہو گئی۔ ڈاکٹر عاشقہ کاظمی لکھتی ہیں کہ میں ان کے والد صاحب ماموں ممانی میں سے کسی کا انجام نہ پوچھ سکی، مگر ان کی داستان کے بعد میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی،
کیونکہ مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ناظرین کرام، خدا کی قسم اس کہانی نے مجھے تو رلا دیا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کے دل پر کیا بیتی۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں۔